1 مہینے آگے کی ڈیٹ میں خود دے رہا ہوں, چاہے آپ مجھے برا کہیں, ناراض ہو جائے, مگر فیصلہ کر کے دیں. یہ بات تو آپ نے مسلط کیا نا, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مسلط کیا نا, دونوں میں سے چلا ایک راضی ہو گیا, دوسرے نے کیا انجینئر صاحب نے یہ مان لیا تھا کہ آپ مفتی کو لے کے آ جائیں بغیر کسی شرط کے؟ ہاں کیونکہ انجینئر صاحب نے 26 نومبر کا انجینئر صاحب نے مجھے ڈن کیا. کیسے ڈن کیا؟ بغیر کسی شرط کے. نہیں میں بتا رہا ہوں, نہیں کوئی شرط نہیں ہے. شرط کیوں نہیں ہے؟ 2 باتیں اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے. ایک تو 26 نومبر کا علی بھائی نے مجھے ڈن کیا, پوچھیں کیسے ڈن کیا, کیونکہ ٹائم قیامت تک تھا. 26 نومبر اور دوسری بات جو ڈن ہوا وہ ایسے ہوا کہ طارق مسعود صاحب کے لیے تو انہوں نے ایکسیپشن بنائی تھی نا. مس بائی صاحب کو کس نے پکارا بیچ میں؟ غلط بات. منیر چشتی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ کس نے کیا؟ اس بات نے مجھے انکریج کیا کہ علی بھائی از اے ویری اسٹرانگ پرسن, ناؤ ہی کین سٹ وتھ مفتی حنیف قریشی صاحب بیکاز ہی از بریو. میں معذرت خواہ ہوں, ایک عالم دین ہمارے ساتھ آئے, میں ان کو خوشامد کرنا چاہتا ہوں. سید مبشر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک گفتگو چل رہی ہے اس موضوع کے اوپر, ویلکم کہوں گا اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں. آپ اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ بالکل اپنی بات کر سکتے ہیں. جب عالم بولتے ہیں تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمارا یہی وقار ہے. تو آپ اس حوالے سے اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, آپ کی تو بڑی ریسرچ بھی غالباً چل رہی ہے, خاص طور سے انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, کیا آپ اس پہ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا موضوع کون سا چل رہا ہے. مجھے ابھی لنک آیا ہے تو میں اس لنک کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کوئی میں نے سنا ہی ہے, اٹھتی سنی ہے کہ کوئی مناظرہ کرنے جا رہے ہیں انجینئر صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. آپ کی کیا رائے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مبشر صاحب یہ مناظرہ کرنے نہیں جا رہے, یہ ان پر تھوپا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح, آپ صحیح جا فرما رہے ہیں. اویس بھائی ہمارا ایک سوال ہے صرف, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2000 بندوں کے ساتھ علی بھائی بیٹھے ہیں, عمر نو کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم صرف کہہ رہے ہیں ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھے بس. میں تھلے بیٹھ کے بابا دے سن رہا ہوں ماشاء اللہ تھوڑی تبلیغ. اچھا گزارش یہ ہے کہ کس موضوع پر مناظرہ, آپ ربانی صاحب کچھ بتائیں گے موضوع کیا ہوگا؟ اگر بالفرض یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں کیا موضوع ہوگا, کس موضوع پر مناظرہ ہوگا؟ اچھا میں پھر آپ کو اس پہ ذرا سی زحمت دوں گا کیونکہ پھر گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. ایک بیک گراؤنڈ ہے, موضوع شان اولیاء ہے, اور شان اولیاء کے اوپر اس سے پہلے دونوں کی گفتگو چل رہی تھی, مفتی حنیف قریشی حفظ اللہ تعالیٰ اور جناب انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کی, ان دونوں کی گفتگو شان اولیاء پہ چل رہی تھی. مثلا اگر اس کو اور نچوڑ دیں اور کوئی ذرا تہذیب سے ہٹ کے جملہ اس کا ٹائٹل بنائے تو وہ یہی ہوگا جی کہ چشتی رسول اللہ اور شیطانیہ اور ٹھیک ہو, بات سمجھ آئی شان اولیاء کے. ٹھیک ہو, گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ 2-3 چیزیں. ایک بات یہ ہے کہ شان اولیاء بڑی ہے کہ شان صحابہ بڑی ہے. یقینی سی بات ہے شان صحابہ بڑی ہے. اولیاء اللہ تو بعد کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, وہ تو تابعین اور تبع تابعین اور بعد والے باب بزرگ آتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہی اولیاء اللہ ہے. وہ بندہ کہ جو جناب نہیں, اچھا ہے, اولیاء اللہ تو ہے نا اصحاب رسول. جی سنیے, جی بے شک ہمارے نزدیک وہی اولیاء اللہ ہے کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے نا, الحمدللہ سرٹیفائڈ ہے نبی اسلام کے. جی ذرا میں نا اصل میں پہلے میں لائیو تھا بھائی صاحب, میں پہلے لائیو تھا اپنے 4 پلیٹ فارم کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. تو اسی کو میں یہاں پر اب لے کے آ گیا ہوں. ابھی بھی آپ ان 4 پلیٹ فارم کے اوپر سن پا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہمیں جوائن کر چکی ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا, کسی ایک صحابی کو نہیں اس نے معاف کیا, ٹھیک ہے. شان اولیاء اللہ تو بعد کی بات ہے, پہلے تو صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس نے تو کسی نبی کو نہیں چھوڑا, نبی کو بھی چھوڑے اس نے تو اللہ پاک کو نہیں چھوڑا. ہاں جی, مرزا کہا جی لعنت ہے جی ایسے شخص کے اوپر, اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو اللہ کو نہیں چھوڑتا یا نبیوں کو نہیں چھوڑتا. استغفر اللہ, آپ غلط بات کر رہے ہیں, تہمت کسی پہ لگا رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کھول لیتا ہوں, مجھے اجازت ہے, میں ابھی اسکرین شیئر کر کے ان کی اسٹیٹمنٹ یہاں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جانی ہے. چھوٹے جی ساڑھا ٹاپک 26 نومبر پہ آیا ہے. ابھی اسٹیٹمنٹ میرے پاس پوری پٹاری کھولی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ. ابھی یہاں براڈ میں آنے سے پہلے ہماری یہاں پہ ڈیبیٹ ہی ہو رہی تھی مرزائیوں کے ساتھ,
اور مرزئی माशाल्लाह मैं आप लोगों को कहता हूं जो मिर्जा जूनियर जेलमी के मामले सॉरी अब्बास भाई, सॉरी एक मिनट, सॉरी एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट में। इन्होंने एक सेकंड मुफ्ती साहब एक मिनट, मुझे एक क्लैरिफिकेशन, आप लोगों का ये मामला है। सर एक क्लैरिफिकेशन देने थे, मैंने एक मिनट एक क्लैरिफिकेशन देने थे, मैंने एक बात की थी उस पर क्लैरिफिकेशन देने थे कि मैंने अभी लफ्ज यहाँ पे यूज किया कि जिसने अल्लाह को नहीं छोड़ा उस पे अल्लाह की लानत, ये उस मायनों में है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के अगर कोई अल्लाह के ऊपर कोई उंगली उठाता है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या नबी इस्लाम पे उंगली उठाता है, ये उस पे है। ये ना हो कि कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के कहे देखिए ये कहता है जेड़ा बंदा अल्लाह नु नहीं छाड़, अल्लाह नु जेड़ा छाड़ देगा ना, जेड़ा छाड़ देगा वो बंदा सही होगा, जेड़ा नहीं छड़ेगा उससे लानत, नाउज़ुबिल्लाह। ये भाई मैंने कहा पहले क्लियर कर दूं। तहम्मुल तो रखिए, मैं दावा कर रहा हूं ना, दावा बगैर दलील के कल मादूम होता है, वो किसी गिनती शुमार में नहीं होता। मुझे आपने सिर्फ इजाजत देनी है कि भाई इसने ये बात कहां पे की है, तो मैं दलील दे दूंगा। ऐसे ही है ना, इंसाफ तो यही है ना भाई साहब, ऐसे ही है ना। मैं एक दावा करता हूं कि जो नहीं फिर जो की बात नहीं होती, मियाँ जो की नहीं होती, उस पर्सन का नाम लेना पड़ेगा। मिर्जा जूनियर जेल की लेना, जो नहीं, जो क्या होता है, वो क्या होता है आपको नहीं, जो नहीं, वो बाबा भी करता है ना, बाबे का नाम मेंशन करें, कौन सा बाबे ने क्या किया, ऐसे नहीं जो नहीं। बात सुनिए, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ यार, आप अवैस भाई को डाटा भेज दें, अवैस भाई मुझे भेज दें, मैं वेरिफिकेशन करके इंशाल्लाह अभी लाइव में क्या वेरिफिकेशन करता रहूंगा। भाई मुझे बात तो करने दें आप, थोड़ा सा बात तो करने, अभी बात तो मैंने की नहीं, अभी बात असल तो करनी है अभी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम यहाँ पे 12 बज गए हैं, उनको पता है अवैस भाई को यहाँ पे 12 बज गए, सुबह 7 बजे उठ के मैंने ड्यूटी पे जाना है। हमारे पास टाइम है, हम बैठे हैं ना, चले दे कोई चले मसला आप ठीक अच्छा जी, आप बैठे हैं। मुझे अवैस भाई मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लामा साहब को हम 10 मिनट 5 मिनट देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एहतराम में कहीं उनकी ना होना, एहतराम में खामोश हूं जी। मेहरबानी जी बात यह है कि मिर्जा गुलाम का, हमारा क्लेम यह है कि मिर्जा जूनियर जेलमी के टोटली अकायद और नजरियात, तौहीद से लेकर के नीचे तक टोटली अकायद और नजरियात मिर्जा कादियानी वाले हैं। उसका कोई एक अकीदा एनीवन आप ले आए चुन के कि ये वाला अकीदा उसका इस्लामी है, उसने जो इस्लाम की कोई बात की है लेके ले आए मैदान में, ये उसके वो ये ना क्या उसको कहते हैं, रिसर्च पेपर है यही है। वो कहते हैं पहली चोरी तो पहले ही बात, इसका पहला ही रिसर्च पेपर वो रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है, इसके अंदर वो क्या करता है जनाब, तरीका वारदात देखें, तर्जुमा सही हदीस। मैं चैलेंज करता हूं कोई एक हदीस मुझे साबित कर दें, किताबें मेरे पास लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। ये तर्जुमे का ड्रामा उनको रचाएं आप लोग जाके, जो आप जैसे जनाब वो जिनको बेचारों को नमाज भी सही नहीं आती। हम आलिम लोग हैं, हमें अरबी आती है भाई, अरबी आप आलिम। तो ये देखिए कुरान के नाम के ऊपर उसने जो फकियां और चूरन तुम लोगों को बेचे हैं और तुम लोग बुलेटे गए हो। अली भाई सूरह अल हिजर आयत 9 लिखी है, तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं। दुनिया की किस आयत के अंदर है ये सुने जरा। अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। पहली कुरान की आयत पेश की है, पहली आयत नए पूरे कुरान के अंदर से लेके वो आपको कुरान हदीस का नाम लेकर वो ऐसे वो फकियां के पूरे डब्बे आप लोगों को खिला दिए उसने, और तुम लोगों को समझ ही नहीं आई ये कर क्या रहे। लो जी अल्लाह ने कहा जी मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकुन की सलाहियत दे दूंगा। हाँ जी, जब यही बातें जनाब तज़किरा के अंदर मिर्जा कादियानी करे कि अल्लाह ने मुझे आफरें कराई हैं, तो 1974 की असेंबली में तुम लोग उसको बाहर फेंको, ये तेरे ऊपर बहियां नाज़िल हो रही हैं। और यही भाई जब मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर नाज़िल हो तो तुम लोग जो है ना वो अली भाई हम तो मुबशर भाई कहते हैं। अल्लाह ने करवाई है 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कौन फयकुन की सलाहियत है। ये मिर्जा कादियानी का अकीदा है। ये अनवारुल उलूम के अंदर बशीरुद्दीन महमूद खलीफा ज़ानी जो है उसने लिखा हुआ ये अकीदा, हवाला मैं दे देता हूँ। कादियानियों के अकीदे तुम लोगों को खिला रहा है वो पूड़ियां बना के और तुम लोग वलेटे चले जा रहे हो।
کوئی عقل کے ناخن ہو یار, تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, کمال ہو گئی ہے. رہی بات اب میں مختصر کرتا ہوں, حنیف قریشی صاحب کے ساتھ سنا ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے. حنیف قریشی صاحب وہ ان کا اپنا جو ہے نا وہ عقیدہ صحابہ کرام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑا ڈاواڈول عقیدہ ہے. کیا بات کریں گے وہ وہاں پہ؟ وہ تو دونوں آپس میں رل مل گئے تو اب کام تو خراب ہو گیا نا بچوں. سانو نتیجہ کی ملنا ہے جی؟ میں تو یقین کریں, میں اویس بھائی میں اس حق میں بھی ہوں کہ مفتی مبشر صاحب جو ہے نا یہ بھی جا کے علی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں انشاءاللہ عز و جل. میں کہا ہاتھ ٹوٹ گیا, دروازہ کھڑکایا ہے, ابو ادھر زنانی نو بھیج چھڑیا ہے. وہ زنانی مینوں انہیں ایڈے پٹھے لفظاں نال بولی ہے. انہیں کہا کوئی نہیں, گل کرنی نکلے تو کی کر دے ہو بے ہاتھ ہو گئی ہے. مبشر صاحب میری بات سنیں, مفتی صاحب مفتی مبشر بھائی میں کہہ لیتا ہوں کیونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا علی بھائی کہتے ہیں, ہم مبشر بھائی کہہ لیتے ہیں. مبشر بھائی آپ میری بات سنیں, آپ مجھے یہ تسی ساڈے بابیاں نو نہیں چھڈیا, ساڈے علماء کرام نو, ساڈے مطلب صحابہ نو نہیں چھڈیا, تے تسی سانو تسی عزت دینیاں نے حق ہوئی یار. سانو نہیں عزت دینیاں, ساڈے بزرگاں دی عزت کہنا چاہتا ہوں علامہ مبشر کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا اور تحقیق کا بھی اظہار فرمایا, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ تحقیق کے بدلے تحقیق پیش کی جائے. میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی ایک ریسرچ پیپر آ جائے, اس کی نقد میں ہی آ جائے, یعنی اس کی مخالفت میں بھی آ جائے, تو بہت اچھا ہو جائے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ریسرچ کا بھی اظہار فرمایا.